الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوشحالیاں چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور آج ایک بہت ہی خاص ترین واقعہ کہ جس سے آپ سبق حاصل کریں گے اور جس سے آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا، آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو آج کا روحانی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، نئے سال کا نیا وظیفہ جو کہ آج صرف اور صرف روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ آج آپ کے ساتھ وہ وظیفہ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو آپ مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیبی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، ایک بہت ہی دلچسپ سبق آموز حکایت حضرت عبد الرحمن بن علی جوزی نقل کرتے ہیں کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب سانپ رہا کرتا تھا جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتا۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس نے ان کی بکری کو ڈس لیا۔ اس کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے گھر والے گھبرا گئے، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں تسلی دی کہ ہمیں سانپ سے ملنے والا نفع بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لیکن لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد سانپ نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا جو فوراً مر گیا۔ اب تو وہ شخص بھی گھبرا گیا، مگر لالچ کے مارے اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے، مگر جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود ہے میں صبر کروں گا، اس کے بعد نہیں۔ پھر 2 سال کا عرصہ گزر گیا مگر سانپ نے کسی کو نہ ڈسا۔ اہل خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھول گئے۔ پھر ایک دن سانپ نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ وہی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس سانپ کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس چیز کو ڈسا فوراً موت کے گھاٹ اتر گیا۔ اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن اسی پریشانی میں گزر گئے کہ اس سانپ کا کیا کیا جائے۔ دولت کی ہرس نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ کہہ کر اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دیا کہ اگرچہ اس سانپ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں، لہٰذا ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بہت سی دوائیں دیں، اس لڑکے کی موت واقع ہو گئی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ دونوں غضبناک ہو کر کہنے لگے، اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں، بہتر یہی ہے اس موذی کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ باتیں سنی تو وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا۔ اس طرح انہیں سونے کا انڈا بھی نہ مل سکا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ وہ دونوں میاں بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے اور دھونی دے کر
گویا اسے صلح کا پیغام پہنچایا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آیا اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ حرص و دولت کی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا، اور ایک دن سانپ نے اس کی بیوی کو بھی ڈس لیا، اور پھر بھی اسے یہی مشورہ سب دیتے رہے کہ تم یہ سب نہ کرو، لہذا لیکن پھر بھی وہ سونے کا انڈا ملنے کی وجہ سے مزید لالچ میں آتا گیا، اور اسی لالچ میں آتے آتے ایک دن سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، مال کی کبھی بھی ہرس نہیں کرنی چاہیے، لالچ نہیں کرنی چاہیے کہ مال کی ہرس ہمیشہ اس ہنستے بستے گھرانے کو اجاڑ دیتی ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، ہمیشہ اتنا مانگیے جتنا آپ کے لیے کافی ہو۔ ہمیشہ یہی دعا کریے کہ یا باری تعالیٰ مجھے اتنا عطا فرما جتنا میرے لیے کافی ہو۔ اسی کے ساتھ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے، جو کہ صرف 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ آپ نے کبھی بھی مال کا لالچ نہیں کرنا، بلکہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کیونکہ اس وظیفے کے بعد آپ کو بہت سا رزق ملنے والا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ لوح قرآنی میں کچھ الفاظ ہیں جنہیں آپ نے سال کے شروع میں، یعنی آج کے دن یا کل کے دن، جب بھی آپ ان عمل کو دہرانا چاہیں دہرا سکتے ہیں۔ آپ نے نماز عصر کے بعد یہ 3 الفاظ یعنی الف لام میم صاد ہا میم یاسین، یہ تینوں الفاظ آپ نے صرف اور صرف 200 مرتبہ ملا کر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لینے ہیں۔ جب آپ تینوں ناموں کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی رزق کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جب آپ دعا مانگیں گے، پھر آپ نے جائے نماز سے اٹھ کر جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں، جہاں پر آپ رکھتے ہیں مال و دولت یا اپنا پرس وغیرہ، وہاں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، پورا سال رزق کی برسات ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی عام اجازت ہے۔ اگر آپ لوگ کسی کاروبار میں ترقی کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 500 بار اس عمل کو کیجئے، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اسی طرح سے دعاؤں میں اپنا نام شامل کرواتے رہیں، اور دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے ساتھ ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ درود پاک کو کمنٹ میں میسج کریں، اپنا نام لکھ کر میسج کریں، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔